الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ پاکستان جو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا، آج 68 سال ہونے کو ہیں۔ آج تک پاکستان کی عدالتوں میں اور ایوانوں میں قرآن و سنت کا نفاذ نہ ہو سکا۔ پاکستان میں وہی نظام چل رہا ہے، وہی قوانین چل رہے ہیں جو ہندوستان میں ہیں، برطانیہ میں ہیں۔ وہی قوانین کی کتابیں ہیں جو انگریزوں نے بنائی تھی، وہ آج تک 68 سال بیت گئے، وہی نظام، وہی قوانین چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز بناتے ہیں وہ پرفیکٹ بناتے ہیں، وہ معجزانہ بناتے ہیں، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی عیب نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالی نے سورج بنایا، سارے جہاں والے سورج جیسا سورج بنا بھی نہیں سکتے، اور سورج کے نظام میں کوئی ڈیفیکٹ اور خرابی بتلا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاند بنایا، سارے جہاں والے چاند جیسا چاند بنا نہیں سکتے، نہ چاند کے نظام میں کوئی ڈیفیکٹ اور عیب بتلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ستارے بنائے، سارے جہاں کے لوگ ستارہ بنا نہیں سکتے، اور ستاروں کے نظام میں کوئی ڈیفیکٹ نکال نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کا نظام بنایا، سارے جہاں والے مل کر ہواؤں کا نظام بنا نہیں سکتے، اور ہوا کے سسٹم میں کوئی عیب نکال نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا نظام بنایا، سارا جہاں مل کر بھی پانی کے سسٹم میں کوئی عیب بتا نہیں سکتا، اور پانی جیسا پانی بنا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھل بنائے، سارے جہاں والے مل جائیں ایک پھل کا دانہ بنا نہیں سکتے، اور پھلوں کے سسٹم میں کوئی عیب نکال نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبزیاں بنائیں، سارے جہاں والے مل جائیں تو سبزیوں جیسی کوئی سبزی کا ایک دانہ بنا نہیں سکتے، اور سبزی کے نظام میں ڈیفیکٹ نکال نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے حساب مخلوق کو آنکھیں عطا فرمائیں، سارے جہاں والے ایک آنکھ بنا نہیں سکتے، اور آنکھ کے نظام میں کوئی ڈیفیکٹ نکال نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبان کا سسٹم بنایا، اور بے حساب زبانیں قسم قسم کی مخلوق کو عطا کر دیں۔ سارے جہاں والے مل کر، امریکہ، جرمن، جاپان، چائنا مل کر ایک زبان کی تخلیق نہیں کر سکتے، اور زبان کے سسٹم میں کوئی عیب نکال بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل کا نظام بنایا، سارا جہاں مل جائے ایک دل نہیں بنا سکتا۔ وہ رب کتنی عظمتوں اور شان والا جو کھرب ہاں کھرب دل قسم قسم کے بنا رہا ہے۔ سارا جہاں مل جائے
ایک جگر نہیں بنا سکتا۔ اللہ کتنی عظمت والے جو کھربہا کھرب جگر پیدا فرما رہے ہیں، اور ایسے پیدا فرما رہے ہیں کوئی ڈیفیکٹ نکال نہیں سکتا۔ سارا جہاں مل جائے تو ایک کلی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے بے حساب تلیاں اپنی قدرت سے بنا دی، سارے جہاں والے مل جائیں ایک گردہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کھربہا کھرب گردے انسانوں، پرندوں، درندوں، کیڑے مکوڑوں کو اپنی شان سے عطا کر رہے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر۔ اللہ کتنی شان والے، کتنی عظمت والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حسین مرد اور عورتیں بنائیں، حسین بچے اور بچیاں بنائیں۔ سارا جہاں مل جائے ایک معصوم حسین بچہ نہیں بنا سکتا، اور ایک معصوم حسین بچی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ہر گھر میں معصوم بچے اور بچیاں تخلیق فرما دی، اور ایسے تخلیق فرمائے کوئی ڈیفیکٹ نکال نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کسی ایک فرد کے اندر کوئی عیب رکھا ہو، وہ عبرت کے لیے ہے، وہ تو عبرت اور کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، ورنہ بات مجموعے کی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز بے عیب ہے، ہر چیز معجزانہ ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کی چیزیں عیب والی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ ہاتھ ضائع ہو جائے، انسان بھی ہاتھ بناتا ہے، لیکن انسانوں کا بنایا ہوا لاکھوں روپے کا ہاتھ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی ادنا نسبت بھی نہیں ہے۔ اگر آنکھ ضائع ہو جائے، آج کل مصنوعی آنکھ بنائی جاتی ہے، لیکن مصنوعی آنکھ حقیقی آنکھ کا ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مصنوعی پھل بنائے جاتے ہیں، لیکن مصنوعی پھلوں اور حقیقی پھلوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ مصنوعی سبزیاں بنائی جاتی ہیں، مصنوعی سبزیوں اور حقیقی سبزیوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایسے ہی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں دنیا کا سارا نظام چلانے کا ایک نظام دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے۔ جب تک قرآن و سنت کو امت نے اپنایا ہے تو پوری دنیا پر یہ غالب تھے، پوری دنیا پر یہ غالب تھے۔ قرآن و سنت کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جیسے اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، قرآن و سنت کا نظام بھی پرفیکٹ ہے۔ جیسے اللہ کی ہر چیز معجزانہ ہے، قرآن و سنت کا نظام بھی معجزانہ ہے۔ اب قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر کوئی چیز لائی جائے گی تو اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے مصنوعی ہاتھ ہو حقیقی ہاتھ کے مقابلے میں، مصنوعی پھل ہوں حقیقی پھلوں کے مقابلے میں، اور مصنوعی سبزیاں ہوں حقیقی سبزیوں کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن و سنت کا نظام عطا فرمایا ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ جہاں اس کو لاگو کیا جائے گا سارے مسائل حل ہوں گے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ان میں بھی فائدے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن ان میں خرابیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے نقصانات سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے نفع سے۔ آج ہمارے ملک میں جمہوریت نافذ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مسائل ہی مسائل۔ اسلام میں شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے کہ اپنا نام کوئی نہیں پیش کرے گا، عہدے کے لیے نام جو پیش کرے گا اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ اور جمہوریت میں تو عہدے کے لیے نام تو کیا پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اس کے لیے اربوں روپے اور کروڑوں روپے خرچ کی جاتے ہیں، اس کے لیے سارے مل کر کوششیں کرتے ہیں کہ یہ عہدہ مل جائے۔ اصل میں اسلام کے جو نظام حکومت ہے اور جمہوریت کے نظام حکومت ہے، دونوں میں آپس میں بڑا فرق ہے۔ اسلام کا شورائی نظام یا خلافت کا نظام یہ کہتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ساری انتظامیہ اور امیر سے لے کر وزراء سے لے کر شورا سے لے کر ممبران سے لے کر افسران سے لے کر پولیس سے لے کر فوج سے لے کر ساری اوپر سے لے کر نیچے تک کی ساری مشینری اسلامی حکومت میں پوری قوم کی خادم ہوتی ہے اور قوم کو مخدوم بناتی ہے۔ قوم کو کیا بناتی ہے؟ مخدوم بناتی ہے۔ سارے خادم ہوں گے۔ اس سے وہاں تو بتایا جاتا ہے کہ نہیں عہدے نہیں لینے، عہدے لینے میں مسائل ہیں، اس لیے کہ وہاں تو خادم بننا ہے، اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے خادم بننے سے کہ خدمت صحیح نہ ہو سکے۔ جبکہ جمہوریت کے اندر کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر یہ ہے کہ مخدوم بننا ہے،
وزیر اعظم سے لے کر، صدر سے لے کر، وزراء سے لے کر، قومی اسمبلی کے ممبران سے لے کر، صوبائی اسمبلی کے ممبران سے لے کر، جو ہے وہ سینٹ کے ممبران سے لے کر، سارے کے سارے یہ چند ہزار کا مجموعہ پوری قوم کا جو ہے وہ سردار ہوں گے اور پوری قوم خادم ہوگی۔ اب اسلام کے اندر جب ہم قرون اولیٰ میں دیکھتے ہیں، چونکہ اسلام تصور خادم ہونے کا پیش کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ زندگی بسر کرتے، گھر سادہ، کھانا سادہ، کپڑے سادہ، بود و باش سادہ، سواری سادہ، ساری زندگی سادگی میں گزر رہی ہے، کیونکہ اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ سادہ رہنا ہے، سادہ زندگی گزارنی ہے، خدمت کی زندگی گزارنی ہے، جا کے گھروں میں خدمت کر رہے ہیں، خلیفہ وقت خود خدمت کر رہا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں جو نظام جمہوریت ہے، اس کا تصور کیا ہے کہ نہیں، یہ لوگ جو ہوں گے وزیر اعظم، صدر، وزراء اور ممبران سارے کے سارے قومی، صوبائی، سینٹ سب لے کر یہ سارے مخدوم ہوں گے، یہ ایک سے ایک بادشاہ ہوگا، یہ ایک سے ایک شہزادہ ہوگا، شہزادہ، یہ شہزادوں والی زندگی بسر کریں گے۔ جا کر دیکھ لیجئے، آج بھی ان کے گھروں کو دیکھ لیجئے، ان کے بود و باش کو دیکھ لیجئے، ایک سے ایک بادشاہ ملے گا، ایک سے ایک شہزادہ ملے گا، شہزادوں والی زندگی بسر کریں گے، اور باقی پوری قوم ان کی غلامی کی زندگی بسر کرے گی، اور کر رہی ہو غلامی کی زندگی۔ آج ہر شہر کے باہر جائیں تو وہاں آپ کو ایک خیمہ بستی ملے گی، جن کے پاس نہ بجلی، نہ پانی، اور نہ گلیاں، نہ مکان، نہ سکول، نہ ضروریات زندگی۔ آج بلوچستان میں چلے جائیں، آج سندھ کے مضافات میں چلے جائیں، آج دیہاتوں میں چلے جائیں، آج بھی یہ حال ہے۔ کہتے ہیں فلاں صدی آ گئی ہے، ترقی کر لی ہے، ترقی کچھ شہروں میں نظر آتی ہے، وہ لوگوں نے بیچاروں نے خود اپنی محنت کے تحت اپنے مکان بنائے، ورنہ آج بھی پورا بلوچستان پستی کا شکار ہے۔ ہم بلوچ ہیں لیکن رہتے پنجاب کے اینڈ پر ہیں، رجحان یہ اینڈ ہے، آگے کشمور سندھ شروع ہو رہا ہے، ایک طرف بلوچستان ہے ہمارے 20 کلومیٹر، وہاں آج چلے جائیں، آج بھی کوئی چھوٹا سا سکول بھی نہیں ہے، پرائمری سکول نہیں ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے، کوئی سڑکیں نہیں ہیں، 10-10 کلومیٹر دور سے لوگ پانی لے کر آتے ہیں، درختوں کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، ضروریات زندگی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ اسلام کا نظام حکومت خادمانہ تصور پیش کرتا ہے کہ خادم بن کر رہیں گے، اور موجودہ نظام حکومت مخدوم ہونے کا تصور پیش کرتا ہے کہ سارے کے سارے سردار ہوں گے اور سارے شہزادے ہوں گے اور سارے بادشاہ ہوں گے۔ آج وزیر اعظم اور صدر اور نیچے تک سارے لوگوں کو دیکھ لیں تو ان کی زندگیوں میں یہ بات نظر آئے گی کہ وہ سارے کے سارے غیر مسلموں نے تو پھر بھی اپنے کو کنٹرول کیا، انہوں نے یہ کیا کہ سادہ زندگی کی طرف آئیں گے، لیکن مسلمان اس تصور جمہوریت کے تصور میں بہت آگے نکل گئے۔ اس لیے وہاں کسی کو عہدہ ملتا تھا پریشان ہوتے ہیں اسلام میں کہ ایک بوجھ ملا ہے جس کو کیسے نبھائیں گے، اور یہاں یہ ہے کہ نہیں، اب تو یہ ہے کہ میڈیا میں سارے ناچتے نظر آتے، ناچ رہے ہیں، فلاں جیت گیا، ناچ رہے ہیں۔ کیا تصور ہم پیش کر رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا بھی چند لوگوں کا تصور پیش کرتا ہے، چند لوگوں کی ذہنی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی پروگرام دین کا بھی کرنا ہو تو دنیا دار لائے جاتے ہیں، فلمی ایکٹروں کو لا کر پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دے رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک پروگرام ہوا تو اس میں پوچھا جا رہا ہے فحاشی کے متعلق کہ جی یہ جو فوش پروگرام آتے ہیں میڈیا میں، ان کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو کچھ لوگ دلائل دے رہے ہیں کہ نہیں، کیا حرج ہے اگر یہ پروگرام ہو، حالانکہ اگر پوچھنا ہے تو مساجد والوں سے بھی تو پوچھو۔ اس ملک میں کروڑوں مساجد ہیں، کبھی مسجد میں چلے جاؤ، ان سے تو پوچھو ان کی رائے کیا ہے۔ ان کی رائے تو لی نہیں جاتی اس ملک۔
اہل دین کی رائے تو لی نہیں جاتی، علماء کی رائے تو لی نہیں جاتی، قرآن و سنت کی رائے تو لی نہیں جاتی، رائے لی جائے گی عام لوگوں کی، جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کی رائے لی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کی بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے دوری ہے، قرآن و سنت کے نفاذ سے دوری ہے، قرآن و سنت کے نظام سے دوری ہے۔ آج کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، باہر والوں کو بھی، اگر کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ کرتا رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو نظام کے نفاذ کی بات کرے، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرے، تو اس پر بڑا شور مچ جاتا ہے کہ یہ نفاذ کی بات کی جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ جمہوری یہ نظام سارے ملک کے سرداروں، خانوں، نوابوں، ٹیوانوں اور جاگیرداروں اور پیسے کے بل بوتے پر یہ سارے کے سارے قومی اسمبلیوں میں جیت جیت کر پہنچتے ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئے تو ہماری چھٹی ہو جائے۔ قرآن و سنت، اب قرآن و سنت کی مخالفت تو نہیں کرتے، لیکن جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے خلاف میڈیا میں بڑی یلغار ہوتی ہے اور میرے خلاف آئے دن جو ہے یلغار کی جاتی ہے کہ جی ان کو پکڑو، ان کو جو ہے وہ پکڑو دھکڑو، اور ان پر جو ہے وہ مقدمہ ہے۔ یہاں ایک جو ہے مقدمہ کرنے والا کون ہے؟ سید نعیم اطہر بخاری، فلیٹ نمبر فلاں، اور یہ کراچی سے آ رہا، اسلام آباد میں کوئی نہیں ملا مقدمہ کرنے والا۔ سول سوسائٹی، ایک شرارت سوسائٹی ہے، شرارت سوسائٹی۔ سول سوسائٹی کیا ہے؟ آپ کسی مسجد میں، یہاں سینکڑوں مساجد ہیں، آپ مسجد کے نمازیوں سے جا کر پوچھئے، آپ میڈیا جائے نہ پوچھے نہ ہمارے متعلق، ہاں ان مکتب فکر سے نہ پوچھے جو ہمارے ویسے ہی مخالف ہیں، دیوبندی مسلک کے لوگوں سے پوچھے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب صحیح کہتے ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں قرآن و سنت نافذ کرو، اور وہ اور بحث چھیڑ دیتے ہیں، اور بحثیں چھیڑتے ہیں کہ جی آپ پر فلاں مقدمہ ہے، اور مقدمہ کرنے والے کون ہیں؟ سید نعیم اطہر بخاری، جو ہے فلیٹ ہے، یہ عسکری کوئی علاقہ ہے کراچی کا، میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے، وہ آ رہے ہیں کراچی سے تشریف لا رہے ہیں، اور مخصوص مکتب فکر کے ہیں۔ جو چودھری نثار صاحب نے جو اچھی بات کہی کہ مولانا پر مقدمہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مقدمے کی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی جو مقدمہ بیکار ہو اور مقدمہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو یہی کہا جائے گا مقدمہ نہیں ہے، وہ بات تو ٹھیک کہی۔ تو ہمارے بعض چینلوں میں بڑا شور مچایا، یہ دکھا رہے، میں بھی دکھا رہا ہوں کہ جھوٹا مقدمہ۔ اگر جھوٹے مقدمے اسی طرح کرائے جاتے ہیں، ہمیں افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اہل دین کے خلاف یلغار کی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جو دین کا نفاذ چاہتے ہیں، قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں، ان کے خلاف یلغار کی جا رہی ہے۔ میڈیا یک طرف ٹریفک چلا رہا ہے، کوئی بات ہمارے حق میں جائے اس کو نہیں دکھاتا، ہم پر ظلم ہو تو اس کو نہیں دکھاتا۔ یہ مقدمہ ہے 506 کا، یہ مقدمہ ہے 506 کا۔ کراچی سے ایک صاحب مخصوص مکتب فکر کے آ رہے ہیں، درج کرا رہے ہیں، آپ پارا تھانے کا یہ مخصوص مکتب فکر گھراؤ کر کے جھوٹا مقدمہ درج کرتی جس کی حیثیت ہی نہیں۔ اسی جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، جو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، مقدمہ ہی نہیں، مراد یہ کہ مقدمے کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس پر تو میڈیا دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قتل کا مقدمہ ہے، 18 سال سے آپ پارا تھانے میں پڑا ہے، کیوں نہیں عدالت میں پیش ہو رہا؟ اس پر کیوں نہیں عدالت کی وہ ہو رہی؟ بحث نہیں ہے۔ اسلام آباد پنڈی میں 20 علماء ایک سال میں شہید کر دیے گئے، اس پر میڈیا بحث نہیں کرتا۔ اور تعلیم القرآن کا جب جو ہے واقعہ ہوا تو وہ واقعہ نہیں دکھایا گیا کہ جی اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اشتعال، اور اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، وہ نہیں دکھانا میڈیا نے، کیونکہ وہ ہم پر ظلم ہو رہا تھا۔
علماء دیوبند پر، لیکن اگر میڈیا ہمارے خلاف یہ الغار کرے، سول سوسائٹی کے کچھ لوگ آئیں اور جو ہے تھانے کا گھیراؤ کریں، تو اس کو باقاعدہ سارے چینل دکھائیں گے، چونکہ وہ اشتہار ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف جا رہی ہے چیز، اس کو دکھانا چاہے وہ چھوٹی چیز ہے۔ آپ میں عرض کر رہا تھا کہ مقدمہ 506 ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، جھوٹا، اور اس کی اگر سزا بھی ہو تو 2 مہینے، اس پر تو اتنا شور ہے، اور وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور آنے والا سید نعیم اطہر بخاری آ رہا ہے کراچی سے، مخصوص مکتب فکر کی سوچ، وہاں سے آ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو جمع کر رہا ہے ناصر جبران کے ساتھ، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ، پرواہ ہی نہیں ہے، علماء شہید کیے جا رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا کہ یہ کیسے رہا ہوئے؟ ہم نے الحمدللہ ایسے رہا نہیں ہوئے، بلکہ 6 سال عدالتوں کے دھکے کھائے، اور 32 مقدمات جن میں سینکڑوں دفعات لگائی گئی جکڑنے کے لیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ نے کروایا، اور جکڑنے کے لیے پوری کوشش کی گئی، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے اس کی کاپیاں ہیں میرے پاس۔ پھر ایک عدالت نہیں، دہشت گردی کی عدالتوں سمیت کئی عدالتوں میں یہ کیس چلے، اور سب سے الحمدللہ میں بری ہوا۔ یہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا والے کبھی تشریف لائیں یہاں پر، میں انہیں دکھاؤں گا کہ یہ سارے عدالت کے فیصلے میرے پاس موجود ہیں۔ سارے مقدمات میں بری ہوا، ام حسان صاحبہ بری ہوئی، میری بیٹیاں بری ہوئیں، اور ہمارے طلبہ اور طالبات بری ہوئے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایک عدالت کا فیصلہ تھا، بلکہ اس کے لیے حکومت نے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہمیں سزا دی جائے پرویز مشرف نے، اور جو وکیل تھا ایک وکیل کو 60 لاکھ روپے دیے گئے، اور بعد میں اور وکیلوں کو اور پیسہ بہایا گیا کہ ان کو کسی، اور اس نے یہ کہا کہ ان کو قتل کی جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی جائے، وکیل نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے ہمیں بری کرایا، اور پھر یہ سارے ججوں کے فیصلے ہمارے پاس، یہ اس کی کاپیاں موجود ہیں، سارے مقدمات اور ان کی کاپیاں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم بری ہوئے۔ تو آپ کو یہ بھی تو دکھانا چاہیے کہ مولانا تو اتنے مقدمات سہ کر آ رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ جب یہ سارے مقدمے ہم پر درج ہوتے ہیں، جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو بڑے دھوم دھڑکے سے دکھایا جاتا ہے، اور جب ہم مقدمے سے بری ہوتے ہیں تو خبر بھی نہیں چلتے۔ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہو تو بڑا دھوم دھڑکا ہوتا ہے، مولوی صاحب کے خلاف یہ ہے یہ ہے، جب بری ہو گئے ایک ذرا سی خبر بھی نہیں چلتی۔ کیلیفورنیا کا واقعہ ہوا، کسی نے جھوٹی خبر لگا دی کہ جی مولوی صاحب کی تصویر ان کے ساتھ ہے، بڑے دھوم دھڑکے سے پورے چینلوں نے چلایا۔ جب تحقیق سے یہ خبر آ گئی اس میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، جھوٹی ہے، تو سارا میڈیا خاموش ہو گیا۔ تو یہ ہے ہمارے میڈیا کا کردار۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کم تعداد میں ہیں، لیکن جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ دین والوں کے حق میں کوئی بات جائے تو خاموشی، دین والوں پر ظلم ہو خاموشی، دین والوں کے خلاف کوئی بات جائے تو اس پر بڑا شور شرابہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ناانصافی، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ جی مولانا ضمانت پر رہا ہوئے حکومت کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی، ڈیلنگ کر کے رہا ہوا۔ نہیں، الحمدللہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوئی ہماری ان کے ساتھ۔ ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا، اور یہ فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ ہیں۔ کبھی آؤ اور ان فیصلوں کو رکھو قوم کے سامنے۔ ہمیں ایک چھوٹے سے مقدمے میں اور جھوٹے مقدمے میں الجھانے کی کوشش کرتے ہو، اور پھر جب ایک کو میڈیا لیتا ہے تو ہمارے نمائندے کو بھی تو کسی کو لینا۔ اور پھر جو ظلم و زیادتی ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، اہل دین کے ساتھ پورے پاکستان میں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے کوئی مجرم ہے، ہم نہیں کہتے اس کو سزا نہ دی جائے، کوئی واقعی مجرم ہے اسے سزا دی جائے، لیکن 10 مجرموں کو سزا دینے کی خاطر 100 آدمی اٹھائے جائیں اور بلا وجہ اٹھائے جائیں، اور نہ اس میں کوئی جو ہے عدالت میں ان کو پیش کیا جائے، اور نہ کسی قانون پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے جو ہو رہی ہے۔ ہمارے کتنے اساتذہ اٹھائے گئے،
حضرت مولانا عبد القیوم صاحب کو اٹھایا گیا ہے جو بزرگ عالم دین ہیں، حضرت مولانا طیب صاحب کو اٹھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے داماد کو جو ہے وہ 7واں مہینہ چل رہا ہے، ہمارے کتنے ساتھی یہاں سے اٹھائے گئے اور پورے ملک سے لاکھوں نوجوان اٹھائے گئے۔ میڈیا کیوں نہیں بولتا؟ آج میڈیا خاموش ہے۔ اللہ نہ کرے، ہم نہیں کہتے، ہمارا تو مزاج کسی کے ساتھ بدلہ لینے کا نہیں ہے، کل خدا نہ خواستہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کوئی نوجوان کوئی جو ہے وہ جا کے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کر لے، حکومتی نمائندوں کے ساتھ، پھر پوری قوم کے سامنے میڈیا کہے گا دیکھیں جی ظلم ہوا۔ تو آج میڈیا کیوں نہیں بولتا؟ آج میڈیا کیوں خاموش ہے؟ آج علماء کیوں خاموش ہیں؟ جب علماء حمایت کرنے کی باری آئی تو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکومت سے کہا، یعنی اعانت علی الظلم تو کیا، اعانت علی المظلوم کیوں نہیں کر رہے؟ جب کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلا مشروع جائے بغیر شرط کے، لیکن حکومت آج ظلم کر رہی ہے تو اس پر کیوں نہیں آواز اٹھتی؟ تو اس لیے یہ یک طرفہ ٹریفک جو میڈیا چلاتا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل واضح سا ہے، میں کہتا ہوں اس پر ریفرینڈم کرایا جائے، حالانکہ اس میں ضرورت نہیں ہے، قرآن و سنت کے اس میں ایک ریفرینڈم کرایا جائے، آزادانہ کرایا جائے، اس قوم سے پوچھا جائے قوم اسلامی نظام چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ پوری قوم اسلامی نظام چاہتی ہے۔ جب پوری قوم اسلامی نظام چاہتی ہے تو پھر ان کو نافذ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیپٹن صفدر صاحب نے اسمبلی میں میاں نواز شریف صاحب کے داماد نے بڑی پیاری بات کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، کہ انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ شہیدوں کا خون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا گیا تھا، آج اتنا عرصہ بیتنے کے بعد آج تک ہم نے کیوں نہیں نافذ کیا؟ سپیکر صاحب سے انہوں نے مخاطب ہو کر سوال کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اسلامی نظام ہر دل کی آواز ہے، اسلامی نظام پوری قوم کی آواز ہے، اس لیے اس کو زیادہ دن تک نہیں روکا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں سارے مسائل کا حل اور ساری پریشانیوں کا حل اسلامی نظام ہے۔ جب قوم کی تربیت اسلامی نظام کے مطابق ہوگی پھر آپس کے مسائل کم سے کم ہوں گے۔ ابھی تربیت ہی نہیں ہو رہی، نہ جو ہے بچوں کی تربیت ہے، نہ نوجوان نسل کی تربیت ہے، کتنے مسائل آ رہے ہیں آپس کی مخلوط تعلیم کی وجہ سے، کرپشن آ رہا ہے۔ جب ہم نے اس میں دلوں میں زہد پیدا نہیں کیا ہے، آخرت کے یقین پیدا نہیں کیا، زہد کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں کی، تو پھر دنیا جو ہے کمانے کے لیے یہ آج عالم ہوگا۔ آج لوٹ مار کا عالم کیوں ہے؟ آج ایک تاجر، ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل، ایک جج اور ہر شعبے کا فرد چاہتا ہے کہ میں سب کچھ لے کر اپنا گھر جو ہے وہ سجا لوں اور سب کو جو ہے کچھ ملے یا نہ ملے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں دنیا بسائی ہے، یہاں مال کی محبت اور کوٹھیوں کی محبت اور بحریہ ٹاؤن کے مکانوں کی محبت بسائی ہے۔ جب یہ محبت بسائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا، پھر لوٹ مار کا عالم ہوگا۔ جب جھگیوں کی محبت بسائی جائے گی، جب فقر کی محبت بسائی جائے گی، جب دلوں میں جو ہے فقر کی محبت ہوگی، جب جو ہے وہ سادہ زندگی کی محبت ہوگی اور آخرت کی محبت بسے گی، تو پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے جو آج مسائل ہیں۔ آج کرپشن ہی کرپشن، آج لوٹ مار کا عالم ہی عالم ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے، شریعت کا قانون ہونا چاہیے۔ جو وزیر کسی عورت سے ہاتھ ملائے اس کی وزارت ختم ہونی چاہیے، اس کا عہدہ ختم ہونا چاہیے کہ اس نے غیر شرعی کام کیا ہے۔ یہ تب ہوگا جب اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا اور قرآن و سنت کی بہاریں ہوں گی۔ اب قرآن و سنت کے نفاذ کا راستہ کوئی روکنا چاہے انشاءاللہ نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ قربانیوں کی برکت سے، شہدائے لال مسجد کی قربانیوں کی برکت سے اور شہدائے پاکستان کی قربانیوں کی برکت سے جو قربانیاں دی گئی اور دی جا رہی ہیں، انشاءاللہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بہاریں آ کر رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔